وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، سفر نامے کی پہلی قسط آپ نے سماعت فرما لی تھی، اب دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ مکہ کی طرف بس کھلنے کا وقت آیا تو تلبیہ کی آواز بس کے ہی لاؤڈ اسپیکر سے بلند ہوئی اور دیر تک بلند ہوتی رہی۔ ایک عجیب ہی کیف اور عجیب ہی سرور محسوس ہوا۔ بس آہستہ آہستہ روانہ ہوئی اور تلبیہ مسلسل جاری، پھر ایئرپورٹ کے علاقے سے جلد ہی نکل گئی۔ اب ہم کھلی سڑک پر تھے، راستے کے درمیان کی کیاریوں میں کھجور کے پیڑ ہمارا استقبال کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زبان حال سے اپنے اس قدیم ہم وطن کی واپسی پر شادیانے بجا رہے ہیں۔ کبھی طویل صحراؤں کا سناٹا، کبھی شہری عمارتوں کی رونقیں، یہی سلسلہ پورے سفر میں۔ مکہ جدہ سے 73 کلومیٹر دور وادی فاران میں سطح سمندر سے 277 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہ بحیرہ احمر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہل کا علاقہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ اب ہم حرم کی حدود میں داخل ہو گئے۔ حرم سے باہر کا حصہ ہل کہلاتا ہے۔ وہاں احرام سے آزاد لوگوں کو شکار کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ حرم میں کوئی بھی شخص شکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ احرام میں ہو یا احرام سے باہر ہو۔ حرم کا علاقہ شروع ہوا تو وہاں پر ایک پل نظر آیا جس پر لکھا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام خالق کائنات کا حکم تھا کہ لوگوں کو حج کرنے کا حکم سنا دو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند حدیثیں نقل کی ہیں انہیں نقل کرنا بے فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے خدا، ان سب لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اعلان کرو، آواز پہنچانا میرے ذمے ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اے لوگو، تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض کر دیا گیا، پس تم حج کرو۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق نے اس اعلان کو سنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین کے دور دراز علاقوں سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے کے لیے آتے ہیں؟ جامع البیان حدیث نمبر 18935، تفسیر امام ابن ابی حاتم حدیث نمبر 13877، مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 388-389۔ مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پیٹھ میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس آواز کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا، لبیک اللہم لبیک۔ جامع البیان حدیث نمبر 18936، مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 552۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندروں کی گہرائی تک یہ اعلان سنوا دیا، لبیک اطعنا، لبیک اجبنا، ہم حاضر ہیں، ہم نے اطاعت کی، ہم حاضر ہیں، ہم نے قبول کیا۔ اور قیامت تک وہی حج کر سکے گا جس نے اس ندا پر لبیک کہا تھا۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم حدیث نمبر 13882، جامع البیان حدیث نمبر 18939۔ سامعین، حدود حرم میں داخل ہوتے ہی
ایک عجیب کیف کا احساس ہوا، رواں دواں سرمست ہو گیا اور اللہ کے شکر کی ادائیگی میں مصروف۔ مسجد حرام تقریباً 5 کلومیٹر دور رہ گئی تو ایک نہایت خوبصورت گیٹ نے اپنی نظر کھینچ لی۔ یہ بوابۃ مکہ یعنی مکہ گیٹ تھا۔ گیٹ اس شان کا گویا رحل پر قرآن رکھا ہوا ہے اور 15 پارے اس پہلو پر کھلے ہوئے ہیں اور 15 پارے اس پہلو پر۔ بہت سے لوگ اسے قرآن گیٹ وے کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ سعودی آرٹسٹ ضیاء عزیز نے 1405 ہجری میں اسے ڈیزائن کیا تھا۔ منصوبے کا رقبہ 4712 مربع میٹر ہے، جس پر اس وقت 4.5 کروڑ ریال لاگت آئی تھی۔ مضبوط کنکریٹ سے بنائے گئے اس مجسم شاہکار کی لمبائی 152 میٹر اور چوڑائی 31 میٹر ہے۔ بلا شبہ یہ شہر مکہ کے اجمل ترین مقامات میں سے ہے۔ اس گیٹ سے نکل کر ہم خانہ کعبہ سے اور بھی قریب ہو گئے۔ گاڑی رواں دواں تھی۔ صدیق مکرم نے دکھایا کہ وہ رہا کلاک ٹاور۔ کلاک ٹاور کو مکہ ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ کافی لمبا چوڑا، مکہ کی آبادی سے کافی دور تک جلوہ بکھیرتا ہوا۔ مجھے لگا کہ شاید خانہ کعبہ بھی یہیں سے نظر آ جائے گا۔ میں باوضو نہیں تھا، اس لیے اس پر نظر کرنے کی مجھ میں ابھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے صدیق مکرم سے پوچھا، خانہ کعبہ بھی نظر آئے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بس دوڑتی بھاگتی فراٹے بھرتی ہمیں ہوٹل میرا جیاد لے گئی، جو خانہ کعبہ سے کم و بیش 200 قدموں کے فاصلے پر ہے۔ کمرہ نمبر 805 میں قیام طے پایا۔ کھانے کا نظم پڑوس کے ہوٹل انوار الضیافہ میں۔ کھانے میں تاخیر تھی تو ارادہ ہوا کہ پہلے عمرہ ہی کر لیا جائے۔ چنانچہ الحمدللہ اس کی سعادت میسر آئی۔ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات۔ مکہ مکرمہ میں یوں تو ہر مقام دعا کی قبولیت کا ہے، مگر کچھ مقامات اس میں خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ۔ نمبر 2 ملتزم یعنی بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان میں جو بیت اللہ کی دیوار ہے۔ نمبر 3 میزاب رحمت یعنی بیت اللہ کے پرنالے کے نیچے۔ نمبر 4 بیت اللہ شریف کے اندر۔ نمبر 5 چاہے زمزم کے پاس مقام ابراہیم کے نیچے۔ نمبر 6 صفا۔ نمبر 7 مروہ۔ نمبر 8 مسعی یعنی سعی کرنے کی جگہ میں، بالخصوص میلین اخضرین کے پاس، ہری پٹی کے پاس۔ نمبر 9 عرفات۔ نمبر 10 مزدلفہ میں۔ نمبر 11 بالخصوص مشعر حرام میں۔ نمبر 12 منی میں۔ نمبر 13 جمرات کے پاس۔ نمبر 14 بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت۔ نمبر 15 حتیم کے اندر۔ نمبر 16 حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ اور بعض علماء نے دار ارقم اور مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقبولیت کے مقامات میں سے بتایا ہے۔ نمبر 17 بیت خدیجہ مستجار یعنی رکن یمانی اور خانہ کعبہ کے اس بند دروازے کے درمیان جو موجودہ دروازے کی پیٹھ پر یعنی غربی جانب پر تھا۔ غار ثور، غار حرا وغیرہ کو بھی مقامات قبولیت دعا میں شمار کیا گیا ہے۔ معلم الحجاج صفحہ نمبر 103۔ سامعین، دعاؤں کی قبولیت والے کچھ مقامات میں نے پہلے ہی سے یاد کر لیے تھے۔ اب میں ہوٹل کے کمرے سے وضو کر کے صدیق مکرم کے ساتھ ہو لیا۔ ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی۔ ہم لوگ عمرے کے لیے چلے۔ مسجد حرام جو ہی شروع ہوئی، صدیق گرامی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتا ہے تو اپنے اپنے اعمال سے فارغ ہو کر ہر شخص اپنے ساتھی کا یہی انتظار کرے۔ جب حرم کا احاطہ شروع ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اجتباع کر لیجئے۔ اجتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ چادر بغل میں ڈال کر دایاں کندھا کھلا رکھنا۔ یہ 7 چکروں میں مسنون ہے، لہذا 7 چکروں میں اجتباع کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق ہم نے اجتباع کیا اور حرم میں داخل ہو گئے۔ اب ہم آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج وہ منظر نگاہوں کے سامنے آنے والا تھا جس کی تمنا
خدا معلوم کب سے کر رہا تھا، سینے میں جذبات کا ایک طوفان تھا جو بے طرح موجیں مار رہا تھا، من کے سمندر میں ایک جوار بھاٹا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ اللہ کے اس گھر پر پہلی نگاہ ڈالتے وقت مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور 4 مقامات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب صفیں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے مل کر کھڑی ہوں، بارش برستے وقت، نماز قائم ہوتے وقت اور دیدار کعبہ کے وقت۔ طبرانی المعجم الکبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 169، حدیث نمبر 7713۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل مکہ فرع البیت رفع یدیہ وکبر وقال اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومحابتا وزد من حجہ او اعتمرہ تکریما وتشریفا وتعظیما وبرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے اور خانہ کعبہ پر نظر پڑتی تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ تو سلام ہے اور تیری طرف سے سلام اترتا ہے، لہذا ہمارے پروردگار ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ اس گھر کی بزرگی و تعظیم و تکریم و رعب و ہیبت میں مزید اضافہ فرما، اور جو کوئی اس کا حج یا عمرہ کرے اس کی عزت و تکریم و بزرگی و عظمت اور بھلائی میں اضافہ فرما۔ سامعین، دار ارقم کی طرف سے چل کر ہم بائیں طرف مڑے اور تھوڑا چل کر دیکھا تو لفٹ لگا ہوا تھا جو مطاف کی طرف جا رہا تھا۔ خانہ کعبہ وہیں سے نظر آ گیا۔ میں ہڑبڑا کر وہیں دعائیں مانگنے لگا۔ صدیق مکرم نے بتایا کہ ابھی رک جائیے، خانہ کعبہ قاعدے سے نظر آنے دیجئے۔ میں رک گیا، لفٹ سے مطاف تک پہنچا تو اب وہ جلوہ میری نگاہوں کے سامنے تجلی بکھیرے کھڑا تھا۔ کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ میں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ دعا مانگتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا مانگوں۔ جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کوئی کمزور دل فقیر چلا جائے تو بیچارہ اپنی مرادیں بتا نہیں پاتا، وہی حال میرا تھا۔ مجھے آج اپنے اوپر بڑا رشک آ رہا تھا کہ واہ خوب یہ قسمت، تو اور یہ طاہر و مطہر سرزمین، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ سامعین، اب طواف کا مرحلہ شروع ہونا تھا۔ بھیڑ بہت زیادہ تھی، طائفین مسلسل آ رہے تھے اور اس مبارک عبادت کا حصہ بن رہے تھے۔ اس ہجوم میں گم ہونے کا بہت زیادہ خدشہ تھا۔ یہ میری پہلی آمد تھی اور صدیق مکرم کا یہ تیسرا سفر تھا۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں میرا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ میں اپنی فیملی کا۔ رکن یمانی کے بعد والا کونا حجر اسود کا تھا، وہیں سے طواف کی شروعات کرنی تھی۔ حجر اسود کی سیر آتے ہی استلام کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور بسم اللہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہا اور طواف شروع۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا ایک چکر ایک شوط کہلاتا ہے اور ایک طواف 7 شوط کا ہوتا ہے۔ بیت اللہ دیکھنے کے بعد جذبات قابو میں نہیں تھے، چکر لگاتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری نگاہیں خانہ کعبہ کو خارجی اور واقعی صورت میں دیکھ رہی ہیں۔ کبھی حجر اسود کو دیکھتا، کبھی رکن یمانی کو، کبھی باب کعبہ کو، کبھی حتیم کو، کبھی میزاب رحمت کو، کبھی غلاف کعبہ پر لکھی ہوئی عبارتوں کو، کبھی مقام ابراہیم کو۔ ایک جذب کی حالت تھی، ایک مستی کا عالم تھا۔ ہر 2 قدم پر چیخیں نکل رہی تھی۔ 5 شوط ہی پورے ہوئے تھے کہ عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی اور الحمدللہ مسجد حرام میں با جماعت نماز ادا کرنے کا ضروری موقع حاصل ہوا۔ بقیہ 2 شوط نماز کے بعد کیا۔ سامعین، طواف کرنے والے بہت سے افراد کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا رکن کدھر ہے اور رکن کہتے کس کو ہیں۔ اس لیے عرض ہے کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں
اور ہر کونے کو رکن کہا جاتا ہے۔ حجر اسود والا کونا رکن حجر اسود کہلاتا ہے۔ باب کعبہ اور مقام ابراہیم کی جانب چلیں گے تو جو کونا آئے گا وہی رکن شامی ہے، اور جو کونا اس سے آگے آ رہا ہے وہ رکن عراقی ہے، اور جو کونا اس کے بعد آ رہا ہے وہ رکن یمانی ہے۔ ان چاروں ارکان میں رکن یمانی اور رکن حجر اسود ہی ہمارے لیے زیادہ توجہ کے طالب ہیں۔ رکن حجر اسود میں تو حجر اسود ہے جس میں وہ پتھر ہے جو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا۔ ہر طواف کرنے والے کے لیے اس کا بوسہ لینا سنت ہے۔ رکن یمانی پر چھت سے زمین تک سنہری پٹی کھینچی ہوئی ہے، اس کی جڑ میں تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا ہے، اسی کا استلام کیا جاتا ہے، اور اس کا استلام کرنا سنت ہے، یعنی چھونا۔ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اگر موقع نہ ملے تو اس کی طرف سے ہاتھ کے اشارے کی بھی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ یا تو اس پر ٹوٹی پڑتے ہیں یا اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ دے دیتے ہیں۔ بقیہ باتیں اگلی قسط میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔